اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 6 جنوری 2022 تمام دوستوں بھائیوں ساتھیوں کو السلام علیکم. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے حوالے سے انتظار میں بھی ہوں گے. تو 2 دن پہلے غالباً آپ سے میں نے شیئر کیا تھا کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق جو ہے اپ گریڈیشن کی سمری جو ہے پرائم منسٹر نے وہ وفاقی ملازمین کی اپروو کر دی ہے، اور یہ دیس ہندے لوگوں کا ہے چاند یہاں نکلا نہ کر. اکثر امپلائیز یہ کہتے ہیں کہ حقوق پہ سمجھوتا ہو گیا یا کچھ کر دیا. سمری اپروو ہو گئی ہے اور ایک اور مذاق کیا گیا ہے امپلائیز کے ساتھ، خاص طور پہ محروم ملازمین کے ساتھ، کہ جو ایک آلریڈی چیزیں تھیں وہ تو تھیں ہی تھیں. جو گریڈ 1 سے لے کے 5 کے ملازمین کو 2 اسکیل دینے تھے اور 6 سے لے کے 15 کو 1 اسکیل، یو ڈی سی کا گریڈ 14 کی بجائے انہوں نے 13 کیا اور ایل ڈی سی کو ایز پر کے پی کے جو ہے انہوں نے 11 میں رکھا. سپرنٹینڈنٹ بھی اسکپ کیا تھا، ایک انکریمنٹ جو ہے انہوں نے اس کے لیے رکھی. لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ جس کا اختیار ہوتا ہے کہ جو با اختیار ہیں اس میسج کو شیئر بھی کریں جی. فار آل فیڈرل امپلائیز کی جو بات کی جا رہی ہے، کیونکہ با اختیار جو ہمیشہ سے میں کہتا آیا کہ جو ڈبل تنخواہیں لے رہے ہیں ادارے ان کے بارے میں دیکھا جائے، اور ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس بھی اسی لیے تھا. اور میرا شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی، عدلیہ، تو کیونکہ سمری کی اپروول جو ہے پرائم منسٹر آفس نے کرنی تھی، تو میں مبارکباد دیتا ہوں جی پرائم منسٹر آفس کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی، اور پریزیڈنٹ آفس کے جو ملازمین ہیں ان کو بھی، کیونکہ ریوڑیاں بٹنی تھی. اور وہ جو ایک مثال ہے کہ اندھا بانٹے ریوڑیاں مڑ مڑ کے اپنوں کو، کہ شرط رکھی گئی تھی کہ گریڈ صوبے کی انالوجی بھی یہی تھی کہ جو 40% تک جو کم تنخواہ والے لے رہے ہیں یہ 2 اسکیل ان کو دینے. تو ریوڑیاں پھر سے بانٹی گئی ہیں، باقی تمام ڈبل والے تو چھوڑ دیے. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کی شرط ان کے لیے ختم کر دی گئی ہے، ایکسیپٹ محترم جناب پرائم منسٹر آفس کے جو ہمارے معزز ملازمین ہیں جو ڈبل تنخواہ بھی لے رہے ہیں ان کے لیے، جو پریزیڈنٹ آفس کے ملازمین جو ڈبل تنخواہ لے رہے ہیں اس کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں جی. اور باقی ملازمین کے لیے یہ پیغام ہے کہ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ گھروں میں بیٹھ کے اگر آپ ریلیف لینے کا انتظار کر رہے تھے تو جد و جہد تو ضروری ہے. احتجاج آپ کا تبھی کامیاب ہوگا جب آپ گریڈ 17 سے اوپر کا ہوں گے، یا پھر آپ کسی طاقتور ادارے کے اندر ہوں گے جنہوں نے فیصلہ سازی کرنی ہے. جس طرح سے میں ہمیشہ نام لیتا رہا ہوں، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، بیس، ایف آئی، عدلیہ، اسی لیے ان کی ڈبل تنخواہیں تھی اور یہ اسکیلز ان کو دوبارہ سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں. اچھی بات ہے، ملنے چاہیے، سب کو ملنے چاہیے. ہمارا پہلے دن سے مطالبہ ہی یہی تھا کہ تنخواہیں بھی برابر کریں اور اسکیلز بھی برابر کریں. سمری آج 6 تاریخ کو جو ہے دوبارہ سے یہ چیزیں ایڈ کی گئی، پہلے ہو گئی تھی، دوبارہ سے جو ہے ان کے اوپر شفقت فرمائی گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج لینڈ کر جائے گی فائنینس میں یا 1-2 دن کے اندر. اگلے ہفتے میں جب یہ سائن ہو چکی ہے، میری نظروں سے گزر چکی ہے، تو اب میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہو چکا ہے. ڈیلی ویجز کانٹریکٹ ڈھاک ملازمین کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم نے سفارشات جو ہے یہاں سے مندو خیل کمیٹی میں گئی، وہاں سے انہوں نے لسٹیں مانگی، لسٹیں تو دے دیں، ہدایات کی گئیں کہ 15 دن کے اندر اندر جو ہے آپ کو ریگولر کیا جائے. اب 15 دن میں ریگولر نہیں ہوتے تو پاکستان بھر کے وفاق کے تمام ڈیلی ویجز ملازمین جو اتنے سالوں سے انتظار میں تھے کہ نیکسٹ کال ہم انشاءاللہ تعالی بہت جلد دیں گے،
اپ گریڈیشن کو بھی ہم نے سیدھا کروانا ہے. اگر کروائی ہے تو ہم نے ہی 8 سال میں کروائی ہے, اس کو سیدھا بھی کروانا ہے. جو اس کے اندر یہ بات ہے, آپ لوگوں کی ریگولرائزیشن تعداد اتنی ہونی چاہیے آپ لوگوں کی کہ اگر اپ گریڈیشن یا دوسرا مطالبہ لوگوں کا پورا ہوتا ہے, وہ چلے بھی جاتے ہیں, تو آپ کی اتنی تعداد ہو کہ کوئی لیڈر آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے جا ہی نہ سکے, اور ان کو بھی پتا ہو. تو آپ لوگ تیاری رکھیں, اور آپ کا مطالبہ بہت جائز ہو جائے گا اس حوالے سے کہ جب ایک پارلیمنٹ کی کمیٹی نے ڈائریکشنز دی گئی ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں ہو رہا. بہت لمبی ڈیٹ نہیں دی جائے گی, جیسے ہی یہ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تمام تنظیمیں انشاءاللہ تعالی ہم بیٹھ کے اس کے اوپر مشاورت کریں گے. ابھی بھی بہت سے ساتھی گھروں میں بیٹھے ہوں گے. میں آپ کو بتا دوں کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, یہ آفس میں بیٹھے ہوئے, ابھی بھی ڈیوٹی جو ہے ہم اپنی کر رہے ہیں. یہ ساتھی ہمارے نادرا کے ہیں, ڈیوائسز ہم نے ایشو کرنی. نادرا کیا حال ہے؟ یہ تمام ڈیوائسز جو بیک گراؤنڈ میں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی, یہ ہم نے ڈیلیور بھی کروانی ہے. کل سے ٹریننگ ہو رہی ہے, ہفتہ اتوار کی چھٹی نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ جس مقصد کے لیے تنخواہ مل رہی ہے, ہمیں اپنے فرائض کا بھی پتہ ہے, ڈیوٹی کا بھی پتہ ہے, اور اپنی استطاعت سے بڑھ کے دفتری امور بھی سر انجام دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے. جن کو ریگولرائزیشن چاہیے, میسیجز ایک ایک مطالبہ زبانی یاد ہے ہمیں. تنخواہوں کی تفریق جو ہے, جو ہمارے آفیسرز, جو ایک سیکریٹریٹ کے افسران کو سب سے اینڈ پہ دیا گیا ایگزیکٹو الاؤنس, دیگر کیڈرز نے اس کے لیے پروٹیسٹ کیا. افسران کا پروٹیسٹ حلال بھی تھا, جائز بھی تھا, اس میں برکت بہت زیادہ تھی. لہٰذا جن کو ملا ہوا تھا سیکریٹریٹ کا, ان کا 150% کاٹ کے زیادتی کر کے, کیونکہ ہمارا پہلے دن سے یہ مطالبہ ہے کہ جس کو مل گیا ہے اس کا نہ کاٹا جائے. بے شک پرائم منسٹر آفس, پریزیڈنٹ آفس, جہاں جہاں پہ ہے ہمیں وہ مراد دی جائیں. تو ان بے زبانوں کا کاٹ کے دوسروں کو دے دیا. اب وہ آفیسرز بھی احتجاج کے اندر نکل آئیں, اور ہم ان کو پورا سپورٹ کرتے ہیں. مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے مطالبات ہیں, ہم اس کے لیے بھی سٹینڈ لیں گے. ایک دفعہ یہ نوٹیفیکیشن ہو جائے, ہم نے ایگزیکٹ صوبے کی طرز کے اوپر ہی اس کو کروانا ہے انشاءاللہ تعالی. اور پتہ ہے کہ کام کس طرح سے کروانا ہے اور کیا چیزیں ہیں. تمام ڈیلی ویجز کے ملازمین کے لیے میسج ہے کہ اپنی کوارڈینیشن کر کے رکھیں. انشاءاللہ تعالی مندو خیل صاحب کی کمیٹی کے مطابق جو ہے آپ کی ریگولرائزیشن ہوگی. نہیں ہوتی تو پھر تیاری رکھیں. سینسس کے حوالے سے پاکستان بھر کے سرکاری ملازمین کی ہی ڈیوٹی لگنی ہے. تقریباً 1200 ملازمین ہمارے وفاق کے ہیں, جس میں فیڈرل ڈائریکٹوریٹ اور ہیلتھ کے ملازمین ہیں. صوبوں کے اندر زیادہ ایجوکیشن سے ساتھی لیے ہیں. تقریباً 80 سے 90 ہزار ملازمین اس ایکٹیویٹی کو جو ہے وہ پرفارم کریں گے, مردم شماری کی. اور ایک بہت اچھی کوارڈینیشن جو بہت سے ساتھیوں سے نہیں تھی, وہ ہماری ہو جائے گی اس حوالے سے. اور ضرورت پڑی تو میں بھی اس کی بات نہیں کروں گا کہ یہ 80 ہزار کی اسٹرینتھ کیا کر سکتی ہے. اگر پورے پاکستان میں مردم شماری کروا سکتی ہے, تو اگر یہ سیر کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس اس میں سے آدھے بھی آ جائیں, آدھے سے آدھے بھی آ جائیں, تو کیا ہو سکتا ہے. تو ملازم اتفاق اتحاد کا مظاہرہ کریں, تیاری رکھیں. بہت جلد انشاءاللہ تعالی یہ نوٹیفیکیشن اگلے ہفتے میں پیر منگل یا بدھ تک ہر صورت میں ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے اگر یو ڈی سی کا ہے, ہمارے سپرنٹینڈنٹ بھائیوں کا ہے, یا دیگر ساتھیوں کو جو 2-2 1-1 سکیل دیے گئے ہیں, اس میں ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا شرارت کی ہے. انکریمنٹ کے حوالے سے یا پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیٹر ہم نے لکھ دی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم نے اس کو بھی ٹھیک کروانا ہے. پے اینڈ پینشن کمیشن کی رپورٹ آ چکی ہے. اس رپورٹ پہ ہم
عمل درآمد کروانا ہے جو تنخواہوں کے تفریق کے خاتمے کی طرف بھی جاتی ہے اور ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس میں جو 100% اضافہ ہے اس کی طرف پہ. تو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی. پہلے بھی اتفاق اتحاد سے بہت سی چیزیں ہم نے کروائی ہیں اور آگے بھی اتفاق اتحاد برقرار رہا اور عملی طور پہ اگر ہم باہر نکلے تو یہ سارے کام ہو سکیں گے. صبح ٹریننگ ہے, بہت سے کام کرنے, لیٹسٹ اپڈیٹ کے آپ انتظار میں تھے, آپ سے میں نے کہا شیئر کر دوں. فائنلی دا سمری ول بی ارائیوڈ جو ہے آج شام تک پہنچ جائے گی, یا ابھی پہنچ چکی ہوگی, نیچے آ چکی ہے, اور ہوپ فلی منڈے ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے تک جو ہے انشاءاللہ تعالی نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. بالکل جی ملے گا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے, ایکسیپٹ اس کے حوالے سے جو ہمارا ہے کیا نام لیتے ہیں سر, یہ بھی تو نہیں ہوگا. کیوں کا کیا مطلب؟ صبح تو سٹاف آ جائے گا اس کا. کس کا یہ کروانے ہیں سائن ابھی نہیں تو ڈی سی صاحب آج بھی نہیں ہوں گے, کل بھی نہیں ہوں گے. کل کدھر سر چھٹی ہے ہفتہ اتوار, آپ اور ہم بہت کل ہفتہ ہے. تو جو وہ میسج آ رہا تھا جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس لے رہے ہیں ان کے لیے یہ ہوگا جی 14 ہی ہوگا. عملی طور پہ نکلنا پڑے گا تمام ساتھیوں کو, یہ ذہن میں رکھیں. فرق بھی ختم ہوگا جب سارے کے سارے ملازمین جو ہے نکلیں گے. ریگولرائزیشن بھی تب ہوگی جب ایک بڑی تعداد لے کے ہم وہاں پہ بیٹھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ ملازمین کو ہم نے کچھ نہ کچھ دینا ہے. کچھ کہتے ہیں ٹوٹی پھوٹی ہے, یہ ایسی ہے, یہ ٹوٹی پھوٹی بھی ملی ہے تو پھر سے پاکستان کی تاریخ میں بجٹ سے ہٹ کے ہم کچھ اپنے ملازمین کے لیے لینے لگے ہیں. اور جب ملازمین کو یہ مل جائے گا جو کم ہے یا زیادہ ہے یا پورا ہے, تو ان کو پتا ہوگا کہ اگر ہم پراپر طریقے سے اپنی آواز اٹھائیں تو معاملات حل ہوں گے. تو باقی مراد کے لیے بھی ہمارے ساتھی نکلیں گے. تیاری رکھیں. وہ کہتے ہیں تیل دیکھو تیر کی دھار دیکھیں. تمام چیزوں کا پتہ ہے, ہر چیز کے اوپر نظر ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب تک لیڈ کریں گے آپ کے حقوق کے اوپر سمجھوتا نہیں ہوگا, تو بس پھر سمجھوتا نہیں ہوگا, یہ آپ سے وعدہ ہے. میسج کو شیئر کریں, دعاؤں میں یاد رکھیں.